بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الحساب والقصاص والمیزان۔ یہ باب حساب، کتاب، قصاص اور میزان کرنا۔ حساب کا لغوی معنی ہے گننا، شمار کرنا، حساب کرنا۔ یہاں مراد ہے بنی آدم کے اعمال کو گننا اور اس کا حساب کتاب کرنا۔ گننا، شمار کرنا، حساب کتاب کرنا۔ کب؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن۔ قصاص کہتے ہیں بدلے کو، مکافات عمل کو۔ اور جیسے دنیا میں اسلام کا یہ قانون ہے کہ جان کے بدلے جان، زخم کے بدلے زخم، تو ایسے ہی آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور اصل عدل کا دن تو قیامت کا ہے۔ وہاں تو صرف انسان نہیں، حیوانات بھی، ان سے بھی ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے مثلا ایک بکری سینگ والی ہے اور دوسری بکری کے سینگ نہیں تھے، اور سینگ والے نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، زخمی کیا ہوگا، اس پہ زیادتی کی ہوگی، اس سے اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ چیونٹی کیوں نہ ہو، اس پہ اگر کوئی ظلم ہوا ہو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ البتہ ان سے بدلہ دلا کے پھر اللہ کہے گا کونوا ترابا، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جائے۔ اور انسان جو ہے اس کی صرف یہاں تک بات نہیں ہے، اس کی تو پھر اگلی اللہ بچائے یا جہنم ہے، اور اللہ ہمیں لے جائے یا جنت ہے۔ جنت میں اللہ ہمیں لے جائے، جہنم سے بچائے، تو اگلی سزا۔ ایسا ہی میزان، ترازو کو کہتے ہیں۔ یہ وہ ترازو ہوگا کہ جس کے دونوں پلڑوں کے درمیان مغرب اور مشرق جتنا فاصلہ ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا۔ اور اس ترازو کی زبان بھی ہوگی، کہ بولے گا بھی۔ آج ہم دنیا میں اللہ کی مخلوق کے نظام کو لے کے کتنے دنگ رہ جاتے ہیں۔ کوئی جاپان چلا جائے یا چائنا چلا جائے یا امریکہ چلا جائے تو کہتے ہیں عجیب و غریب نظام ہے، عجیب و غریب۔ جب مخلوق کا ایسا نظام ہے کہ علم اللہ نے دیا، سمجھ اللہ نے دی، عقل اللہ نے دی، تو خود خالق کا کیسا نظام ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اچھے اعمال اس کی بھی شکلیں ہوں گی، جسم ہوں گے، برے اعمال کی شکلیں ہوں گی اور اس کے جسم ہوں گے۔ جو برے اعمال کو اللہ وہاں جسم دے گا اور شکلیں دے گا، یہ خود برے اعمال کرنے والے لوگوں کے لیے سواری بن جائیں گے، ان کے اوپر سوار ہوں گے۔ اٹھاؤ ابھی ہمیں، جو دنیا میں کرتے ہیں ہمیں اٹھاؤ۔ اور اچھے اعمال والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی اچھی شکلیں اور اچھے جسم اور اچھی شکلیں بنا کے ان کے لیے سواری بن جائیں گے، پھر ان کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اس کا ذکر ہے اس باب میں، حساب و کتاب، قصاص اور میزان، ترازو، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے عالم بذات الصدور ہے، عالم کل ہے، اس کے لیے نہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ حساب کتاب کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ خود جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ تو صرف انسان پہ حجت ہو جائے، انسان پہ حجت ہو جائے کہ اس نے جو کیا ہے وہ لکھا ہوا اس کے سامنے آ جائے۔ اور یہاں مزدور کیوں نہ ہو، ان پڑھ آدمی کیوں نہ ہو، وہاں وہ بھی عربی بول سکے گا، پڑھ سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے کہ یہ تیرا کیا دھرا ہے یا نہیں، دیکھو، وہ جب دیکھے گا تو ادھر پھر یاد بھی آ جائے گا۔ ادھر تم بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، وہاں بھولے گا بھی نہیں، پھر یاد بھی آئے گا یہ بات فلانی جگہ، فلانی جگہ، فلانی جگہ، یہ فلانا
یہ کام فلانی جگہ میں نے کیا تھا. ادھر تو کتنی ہی باتیں ہیں ہم بھول چکے ہیں, ہمیں یاد نہیں ہم نے کیا کیا, وہاں بھولے گا نہیں. اور پھر یہ کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب کتاب ہے, نہ چھوٹی کوئی بات اس نے چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے, ایک ایک کو گن گن کے رکھا ہے اس نے. اللہ بھی کہے گا اس میں کوئی اچھا پاؤ تو میرا شکر ادا کرو, اس لیے کہ اس کے ذرائع میں نے لیے تھے, اور اگر اس میں کوئی برا پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ میری کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی, تو نے عمل نہیں کیا تھا. تو بہرحال اس کا بیان ہے. اس کی پہلی فصل میں جو حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ آسان حساب کا اور سخت حساب کا. چنانچہ فرماتی ہیں عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, لیس احد یحاسب یوم القیامہ, کوئی ایسا نہیں کہ اس سے حساب لیا جائے قیامت کے دن, الا ہلک, مگر یہ کہ وہ ہلاک ہو جائے. جس سے حساب کتاب لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. تو میرے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آئی اور اس کی وجہ سے میرے ذہن میں اشکال آیا, میں نے وہ اشکال پیش کیا, رسول اللہ نے اس کا جواب دیا. قلت اولیس یقول اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے ہیں کہ ان قریب جو اہل نجات لوگ ہیں, اہل نجات لوگ, ان سے آسان حساب لیا جائے گا. تو اس پہ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فقال انما ذلك العرض, انما ذلك العرض ولكن من نوقش في الحساب يهلك. عائشہ, اس آسان حساب سے صرف اس کے اعمال نامے اس کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ بندے یہ تیرے اعمال نامے ہیں, یہ تیری فہرست ہے پوری زندگی کی, دیکھ لے تو نے یہ کیا ہے. وہ اقرار کر سکے گا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تھا, بتایا جائے گا کہ کیا تھا. اتنا کچھ سب کچھ بتا کے اس کے اوپر پیش کیا جائے کہ تیرے یہ اعمال تھے, اب جا میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے تجھے. لیکن جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں کیا, یہ کیا کیوں کیا, اس کو مناقشہ کہا جاتا ہے. یہ کیا کیوں کیا, تو نے یہ کیا, ایک ایک عمل کا حساب ہو, ایک ایک عمل کا, اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کیوں کیا, اس پہ مواخذہ ہو. تو فرمایا کہ یہ آدمی ہلاک ہو گیا. قرآن میں جس آسان حساب کا ذکر ہے اس سے صرف اعمال نامے کا بندے پہ پیش کرنا ہے, میرے بندے تو نے یہ کیا, جا میں نے معاف کر دیا, یہ آسان حساب ہے. لیکن اگر اللہ نے یہ پوچھا کہ کیا تو کیوں کیا, یہ ہلاکت. ظاہر ہے پھر کیوں کیا اس کا جواب کیا دے گا. انسان سے جو 5 سوال ہو گئے, اس کے بارے میں کبھی ہم نے دنیا میں اس کا سوچا ہے؟ جاننے کے باوجود آج کون آدمی نہیں, کون سا نہیں جانتا نماز فرض ہے, کون نہیں جانتا رشوت حرام ہے, کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے, اور اسی طرح زنا حرام ہے, بد نظری جائز نہیں ہے, کون نہیں جانتا. اس میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ علم جو دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا تھا. علم سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ وہ عالم فاضل ہو, فارغ التحصیل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری چیزوں کا جتنا علم دیا تھا وہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے. اگر تفصیل نہیں جانتا تو جو کچھ تھا علم, جو کچھ, اللہ بھی یہی کہے گا کہ جو کچھ تیرے پاس تھا علم اس پہ کتنا عمل کیا, فرائض کتنے ادا کیے, حرام سے کتنا بچا, یہ مطلب. آج بشر ہم فرائض کو چھوڑنے سے یا حرام کے ارتکاب سے کون بچ رہا ہے؟
اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے، شیطان اپنا نفس اس کے کان میں داخل کر کے اس میں پیشاب کر لیتا ہے، اور پھر سارا دن یہ سست، ناراض، نکما، نکٹو پڑا رہتا ہے، کسی کام کو نہیں ہوتا۔ اتنا برا عمل ہے یہ۔ نہ روزی میں برکت، کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت کی روزی تو تقسیم ہوتی ہے اشراق اور فجر کے درمیان جو ٹائم ہے، اس میں برکت کی روزی تقسیم ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ پہلے نہیں بیان کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اٹھا دیا، بیٹا انہوں نے کہا کہ عرض کی کہ میں نماز پڑھ لی ہے، کہ نماز پڑھ لی ہے لیکن یہ ٹائم وقت ہے برکت کی روزی تقسیم ہونے کا، اور برکت کی روزی اس کو ملتی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد اللہ اللہ کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، کوئی عبادت کرتا رہے، جاگتا رہے، سوئے نہ، اس کو برکت کی روزی ملتی ہے۔ انہوں نے اٹھا دیا۔ اور اگر آدمی ساتھ فرض نماز بھی قضا کر لے تو پھر اس کی نحوست کیا ہوگی۔ روایت میں آتا ہے ایک آدمی پورے محلے میں فجر کی جمعہ مطلقاً جمعہ چھوڑ دے مطلقاً جمعہ کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اگرچہ اکیلے پڑھے، جمعہ کے ساتھ نہ پڑھے، اس کی نحوست پورے محلے پہ نازل ہوتی ہے، پورے محلے پہ پڑتی ہے اس کی نحوست۔ اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے۔ پھر گھر میں ایسے بے شمار پہ بے نمازیوں نماز ہی نہ پڑھے، جن کو رب کی طرف سے ندا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں، تم میرے بندے نہیں، کوئی اور رب تلاش کر لو جو تمہیں میرے عذاب سے بچا لے۔ اس گھر کا کیا ہوگا، اس محلے کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم بڑے دور جا چکے ہیں دین سے، اللہ کے حکم سے۔ ہمارا حال جو ہے یہ ڈرنے کا ہے، ڈرنے کا۔ اللہ اور اس کی رسول کی بات ہو کوئی بیٹھتا نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور جہاں موسیقی کی مجالس ہوں، فضول مجالس ہوں، غیبت کی ہو، مذاق کی ہو، وہاں اگر ساری رات ہم بیٹھے، ہم تھکتے نہیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دین کے ساتھ کیا اثر ہے؟ دیا میں نے وجود ان کو، کھانا پینا پہننا رہائش ساری چیزیں میں نے دی، ان کو راحت دی، صحت دی اور خوشیاں دی، ساری کی ساری راحتیں دی۔ تو اب میرے دین کا یہ حال ہے کہ میرے دین کی بات ہوتی ہے یہ نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، اور جہاں فضول بات کی تھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پھر تو بارش کی ضرورت ہوگی نہیں، برسائے گا وہ پھر حکمران ایسے بھیجے گا جو دن بدن پیٹرول کہاں تک پہنچائے گا، اور چیزوں کی جو ہے نا چیزوں کی قیمتیں کہاں تک پہنچائے گا، مہنگائی کا کیا حال ہوگا، اور بے روزگاری کا کیا حال ہوگا، امن کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ کچھ کہنے کی جو باتیں اس لیے کی جاتی ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔